بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كسر بيد صيد فعليه قيمته فإن خرج من البيضة فرق ميت فعليه قيمته حيا وليس في قتل الغراب والحداء والذئب والحداءة والذئب والحية حيّ بھی ہیّا کی ہویا والحية والأقرب والفأرة والكلب العقور جزاء وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء ومن قتل قملة تصدق بما شاء ومن قتل جرادة تصدق بما شاء وتمرة خير من جرادة ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع ونحبها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شاة. وإن سال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء ولا بأس بأن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكرية وإن قتل حماما مسرولا أو زبيا مستأنسا فعليه الجزاء وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يذبح المحرم ولا أمره ورنہ اتدجا نسخہ پڑھ إذا لم يدل عليه المحرم ولا أمره بصيده وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال الجزاء. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور وہ بندہ جس نے توڑ دیا شکار کا انڈا انڈے پرندے دیندے نے حالت احرام جاندیاں کی کیتا تو پس لازم ہے اس پر قیمت انڈے کی وہ انڈا جننے دا وکدا ہے نا ان دی قیمت صدقہ دینا ہے. اور اسی طرح جب شوا ہو بھونا اس نے انڈے کو جی انڈا انہیں بچوں کٹ کے دے کھانا شانا نہیں کھاوے گا تک کہ مسئلہ آ رہے ہیں. اور یہ بات جب کہ نہ ہو انڈا گندا وہ بچوں پنیا تو گندا ہے ہون کوئی شے نہیں. بہرحال جب ہو وہ مزارن تو لا شے علیہ کیونکہ انڈا جڑا نا ان دے وچوں اگلی مخلوق پیدا ہونی ہے تو جدو گندا ہو گیا تو ہن کسی کم دا نہیں ہے جی. اور اسی طرح جب توڑا اس نے شتر مرغ کا مرغی مراد شتر مرغ کا انڈا تو لازم ہے اس پر قیمت اس کی مسئلہ. اور اگر دوہا اس نے دودھ ہرنی کا یا اس کے غیر کا شکار سے وہ جنگلاں وچ مجھا بھی ہیں انہیں جڑا ہے نا دودھ چو لیا تے پس لازم ہے اس پر دودھ کی قیمت اس لیے کہ یہ دودھ شکار صید کے اجزاء سے ہے ان دی جوزے. اور اسی طرح جب مونڈی اس نے صید کی اون ہرنی پھڑ لئی تین دے کولے نو چسکا سی بکر پیڈا مننے دا اوتھے ہرنی لمبی پا کے مننی شروع کر دیتی سو تو پس لازم ہے اس پر قیمت اس اون کی جڑی ان کن تو جنی لائی ہے نا ان دی قیمت دینی استعمال نہیں کرنی ہے. اور اگر مارا اس نے ہرنی کے پیٹ کو دے ٹھڑ دے ڈنڈا ماریا ٹھڈا مار دیتا تے او سی سون والی کون
فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا تے انہیں مردہ پھل سٹ دیتا. پس لازم ہے اس پر قیمت ہرنی کی حیّن. نہ ہرنی بچ گئی, وہ جڑا پھل سٹیا ہے نا وہ زندہ ہوندا تے کنے دا وکنا سی, ان دی قیمت لازم ہے. اچھا جی جائز ہے پہلو مریا ہوئے, اس لیے کہ جائز ہے یہ کہ مرا ہو اس کے مارنے سے, انہیں جڑا ڈنڈا مارا یا ٹھڈا مارے, اور اگر پھینک دیا ہرنی نے میت پھر مر گئی ہرنی بھی, ماریا نے پیٹ تے تو انہیں پھل سٹیا تو بعد ہرنی بھی مر گئی, تے پس لازم ہے اس پر قیمت ان دونوں کی, ان دونوں دی. کوئی اجازت نہیں نہ بیٹھے کسے تھان تے رکے نے راتی, ہرنی آئی تے انہیں اندر ٹھڈا چ مارا, لت ماری چا, وہ پراں گئی تھوڑی جی تو اتنے جا کے انہیں پھل سٹیا تو تھوڑی دیر تو بعد تڑف کے آپ ہی مر گئی. اور اگر ادا کر دی اس نے, اچھا جی, اور اگر قتل کیا اس نے, مارا اس نے ہرنی حامل کو, ایویں جنگلی جیڑی بھی شے حاملہ سون والی سی وہ مار دیتی, تو لازم ہے اس پر قیمت اس کی حاملہ, کیونکہ سون والی شے مہنگی ہوندی ہے خالی نالوں. اور اگر ادا کر دی اس نے شکار کی جزا, صید کی جزا, اے جزا دے دیتی, ہوں کھا سکتا ہے کہ نہیں, پھر کھایا اس نے شکار سے تو واجب ہے اس پر بھی قیمت اتنے گوشت کی جو کھایا ہے اس نے. اندا بھی حنیفہ, انہیں گوشت کی قیمت وکھری دینی ہے, اور عندہما کوئی شے نہیں اس پر, اگر ان تو جو کھا گیا ہے نا مار کے تے, اس لیے کہ محرم کا ذبیحہ میتا ہوتا ہے, وہ حلال نہیں ہوتا, اور کھانا میتا کا نہیں تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ جزا. محرم اگر کوئی حرام شے کھا لوے نا تو اندے نال جزا نہیں لازم ہوندی, وہ وکھری کا گناہ ہے حرام کھانے دا. اور اس لیے کہ والی انا, اور اس لیے کہ دوجی دلیل, جب کھلا دے وہ میتا اپنے کتے کو تو نہیں ضامن, اور انہیں ہرنی ذبح کر دیتی, بعد کتا جڑا نال جا رہا انہوں کھوا دیتی تے ضامن, تو پس اسی طرح جب خود کھا لے تو پھر بھی ضامن نہیں ہوگا. اس ہے بین دی دلیل جے والا ہوں, لیکن کھادا حرام سو. مال شیخ امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, وہ اگے آ رہے قرآن پاک کے, اگے تو مراد ہے اگے نہیں جتھے وہ پورا مضمون ہے 7ویں سپارے چ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ, تاکہ چکھے اپنے معاملے کا وبال. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ پس اگر ساکت کر دیں ہم اس سے زمان کیڑی جڑا انہیں کھادا ہے, تو نہ ہوگا چکھنے والا اپنے معاملے کے وبال کو, اس لیے کہ تحقیق سالم ہو گیا اس کے لیے بمقابلے اس کے کہ نکالا ہے اس نے اس کو, کہ جڑا انہیں او ماریا اوندا دا بدلہ دیتا, جڑا انہیں گوشت کٹ کے کھادا ہے اے تو سالم انہوں بچ گیا نا, تے پھر وبال کیویں نے چکھیا اپنے معاملے دا. مسئلہ جی انہیں ماری ہرنی محرم نے, دوجے محرم نے آ کے کھادی, اور اگر کھایا اس سے محرم آخر نے تو اس پر کوئی جزا نہیں, کھانا انہیں بھی حرام ہی ہے لیکن اس پر اس لیے کہ منع اس کے غیر کے حق میں, اس لیے کہ منع اس کے غیر کے حق میں لا یعودو نہیں لوٹے گا
احرام کی حرمت کی طرف دوسرے نے احرام دی حتک نہیں کی تھی سنیں محض منع کیا گیا سے بوجہ ہونے اس کے میتا اور ایک محرم نے ہرنی ماری ہے نا تے دوسرے نو اس واسطے منع ہے بھی میتا ہی تے نہ کھائیں اس واسطے نہیں کہ کھانے دی وجہ تو احرام دی کوئی حتک ہوئی ہے کیونکہ نے تنوں آکھے کچھ نہیں سنیں اور محرم جب کھائے میتا تو نہیں واجب ہوتی اس پر کوئی شے تے اس نے تو ماریا کھادا ہے میتا کھادا ہے اچھا جی بہرحال انڈا جب اس نے اس کو کیا کیا بھونا تو پھر انہوں پکایا تو بس ضامن ہے انڈے کی قیمت کا انڈے دی قیمت دینی پون کے تو پھر کھا گیا اس سے پھر کھایا اس سے تو نہیں لازم اس کو کھانے کی وجہ سے کوئی شے انڈا پون کے کھا گیا تے انڈے دی تو قیمت دینی جڑا پون کے کھادا سونا اس اتے کو وکری شے نہیں دینی اس لیے کہ انڈا محض لازم ہے بندے کو زمان انڈے کی اس لیے کہ محرم نے باطل کر دی ہے انڈے کی منفعت کس کی باطلاف المعنی معنی کے ضائع کرنے کے ساتھ وہ معنی کہ پیدا ہوگا اس سے ثانی زمانے میں یعنی اندے کولو جڑے جانور پیدا ہونا سی نا اگلے زمانے اے منفعت نے ضائع کی تھی اس دلیل کے ساتھ کہ انڈا اگر ہوتا ان انڈوں سے نہیں اس میں منفعت بیں طور کے ہوتا گندا تو نہیں واجب تھا انڈے کے ضائع کرنے کے ساتھ کوئی شے سنیں اور جب ہو انڈا محض ویزا کان البید محض واجب زمان اس کی منفعت کے ضائع کرنے کے ساتھ وہ منفعت جو پیدا ہوگی اس سے اگلے زمانے میں اور شے کے سبب شی بوننے کے سبب سے تحقیق باطل ہو گئی ہے یہی منفعت کوئی نمی نہیں ہوئی اندے کول کی پیدا ہونا سی بچہ اینو پان کے سٹ دیندا تاں یا اینو پنے تے گل کوئی ہے بس ہو گیا بمنزل اس شخص کے جس نے ضائع کیا انڈا ایسا انڈا کہ نہیں منفعت اس میں لہذا کھانے ہوتے نوی زمان کوئی نہیں اور بہرحال جب کھایا محرم نے مذبوح سے جزا کی ادائیگی سے پہلے ہرنی ذبح کر دیتی تھی ہے تو میتا تے اینی اندے کو کھادی جزا ادا کرنے تو پس بے شک داخل ہو جائے گی زمان ما آکالا کی جزا کی زمان میں بالاجماع وہ ایسی کہ پہلو جزا دے چکے ہے تو پھر کھادا ہے پھر دوسری باری تو جے کھا پی کے ہڑپ کر کے نا پھر جزا دیتی ہے کہ کھانے والے بھی بچ آ جائیں اچھا جی اور بعض نے کہا ہے کہ یہ بھی خلاف پر ہے امام صاحب کے نزدیک زمان دینی ہے جڑا کھادا سو تے صاحبین دے نزدیک زمان کوئی نہیں بعض ان جا کے بندے وچ بھی اختلاف ہے بس اگر انہیں انڈا پنیا تے وچوں بچہ نکلیا لیکن مریا ایک دن ہے جو گلفا جائے لیکن بچہ بنیا پیا سی تے انہیں پنیا تے وچوں بچہ نکلیا بس اگر نکلا انڈے سے فرق جڑا انڈے جو بچہ نکلتا ہے فرق میت تو پس لازم ہے اس پر قیمت اس بچے کی حیان ایک کنے دا زندہ وکنا سی یہ استحسان ہے اس لیے کہ جائز ہے یہ کہ ہو بچہ زندہ مرا ہو اس کے مارنے سے لہذا اس پر قیمت لازم ہے ان کو کھانے پئی وہ سمجھے ہی اتنے الٹ ہو گئے یہ استحسان اندے نال ہے
کہ ਬਈ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੰਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸਤਿਸਾਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇ। ਮਸਲਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ कोई नहीं। कौल शेख रहमहुल्लाह का और नहीं है कव्वे के मारने में और चील के मारने में, चूचे जड़ी चैंदी है, और भेड़िए के मारने में और सांप के मारने में और बिच्छू के मारने में और चूहे के मारने में। आ चूहे जड़े और जड़े जाल च वड़ जान सारा टुक के रख देंदे ने बई, और कुत्ते के मारने में लैसा नहीं है जजा। ये शैयां कदे मोहरे मैंने मारियां ना राह च ते ओ कुत्ता इन्नी पैड़ी शै वे हालत हराम विच भी मारो तो तां भी जजा को नहीं। अच्छा जी ਕਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ और ਕਿਹੜਾ? मुराद गुराब से वो है जो खाता है मुर्दार। ओया ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ बहरहाल हक हैं और नहीं आ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਚੂਚੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ जी। कमाल है जी। बहरहाल हक हक और खेती का ਕਾਂ बस इन दोनों में जजा है। वो साढ़े कोल कोनी है गए थे अक अक भी कोनी ते गुराब जरा भी कोनी। सुने किसे जमाने चो वड्डे वड्डे ਕਾਂ हुंदे सन, वेखी दे सन, कदी कदाई कोई एक दो बस, ते हुण वो कोनी कदी वेख्या जी। और इसी तरह कोई शै नहीं कनाफिज में। केड़ी शै हैं? खार अल्लाह। और खनाफिस में हैं किस है? और जोलान में काले रंग का किस है? हाँ, इसलिए कि ये सारे हवाम हैं, ये हशरातुल अर्द हैं, सुजूद नहीं है। ये सुजूद ਉਹ ਸੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੂਝਣਾ ਬਾਂਦਰ और हाथी और दब कौन गो, बस इनमें जजा है। इनमें अब बाबे ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲਾ ਬਲੂ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਖੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। कौल शेख रहमहुल्लाह का तवज्जो और नहीं है बऊद कौन मच्छर के मारने में और नमल चीमटी के मारने में और बरागीस चिचड़ी के मारने में और कुराद बांदर नहीं यार हैं ये चिचड़ी मुराद है। ਉਹ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥਣਾਂ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਸੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ इनके मारने में नहीं है कोई शय। और मसलन वो ਜਿਹੜੀ ਡਾਚੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਏ, ਜਾਂ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਚੰਬੜੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ कोई शय नहीं, इसलिए कि ये सुजूद नहीं है। सुजूद और की लिखा बूम लिखा है ना, इत्थे तो बुरो में लिखा असल हुण इत्थे बूम ही है। और बूम में जजा है। और किसे उल्लू मार दिता तो की है ले उल्लू मारे भी जजा नहीं पैनी है जी, उल्लू मार दिता है ना जी। और शेख रहमहुल्लाह का जुमा आ गई हैं जी।
اور جس نے قتل کیا ایک جوں کو کنیاں ماریاں اوے اپنے سر تو اپنے بدن تو اپنے کپڑے چوں صدقہ کرے اس کے بدلے جو چاہے جیسے ایک کف طعام سے یا ایک ٹکڑا روٹی سے چپا روٹی کسی نو دے دے وے یا ایک مٹھ طعام کسی نو دے دے وے صدقہ کر دے وے یہ جب کہ پکڑے جوں کو اپنے بدن سے یا اپنے بولو چاہ یا اپنے اے شاباش سے تاں انہوں بھی اے صدقہ دینا سے بہرحال جب پکڑے جوں کو زمین سے تھلے پہ ٹردی سی پس مار دیا اس نے اس کو تو پس کوئی شے نہیں اس پر کیونکہ ہونے ہوا ملرد وچوں ہو گئی اچھا جی برابر ہے جڑا صدقہ دینا ہے برابر ہے کہ مارے جوں یا پھینک دے جوں کو زمین پر یا سر تو کڈی تو تھلے ماری چوکیا ہی تھے مار جی تو پھر کی ہے صدقہ دینا ہے اور اگر قتل کر دی اس نے 2 جویں یا تو صدقہ دے ایک کف اویا کف ہندائی او مٹھ طعام سے اور زیادہ میں اس پر جدو 4-5 جواں تو صدقہ زیادہ میں اس پر نصف سا ہے گندم سے اور فتاوہ میں ہے جب مارے 10 جویں تو پھر صدقہ کرے نصف سا کا 9 تک کوئی نہیں 9 تک ایک مٹھ کافی ہے اور جیسا کہ نہیں جائز یہ کہ قتل کرے جوں کو خود نہیں جائز یہ کہ دے مول محرم جوں اپنے غیر کو پھڑا میں صرف جوں کڈی ماریں دے سائیں لے یک تولا ہوں تاکہ مارے وہ اس کو اگر کیا اس نے اس طرح تو یہ ضامن ہوگا اور اسی طرح نہیں جائز یہ کہ اشارہ کرے محرم جوں کی طرف دوجے نو اشارہ کرے آوے جوں بیٹھی پڑھ کے مارے نو جی یہ بھی جائز ہے انج کدے انہیں جوں مروا کسی کو مروائی ہے نا تے پھر انہوں جرمانہ پینا ہے جی اور نہیں جائز یہ کہ ڈالے اپنے کپڑے کو دھوپ میں تاکہ مر جائے جوئیں یا دھوے اپنے کپڑے کو صرف اس واسطے تاکہ مر جائیں جوئیں یہ بھی جائز کی تو سو تو جرمانہ پینا سو سنے نا جی ولو القا اور اگر اس نے ڈالا اپنا کپڑا دھوپ میں تاکہ مر جائیں کون پس مر گئی جوئیں تو پس لازم اس پر نصف سا جب کہ چوکھی ہوں 4 ہوں پہلے قول دے مطابق دوجے قول دے مطابق 10 تے 10 تو چوکھیاں ہوں اور اگر ڈالا اس نے اپنا کپڑا نہ تاکہ مرے جوئیں بلکہ خشک کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے تو جمعہ بچ ویسے مر گئیاں تے لاش ہے علیہ نیتا نو دخلے کنہ نو اور اگر دیا اس نے اپنا کپڑا حلالی کو تاکہ مارے جوئیں اس کی پس مارا اس نے جمعوں کو تو دافع پر جزا ہے دافع کون کپڑا اور اگر اشارہ کیا جوں کی طرف پس مار دیا جوں کو مدلول نے تو ہے اس پر کس پر مشیر پر جزا جوں کی اور اگر ماری محرم نے جوں اپنے غیر پر تو نہیں کوئی شے اس پر انہیں نہیں آکھیا انہیں ویسے ویکھیا پیچھوں دے کھتی جواں پھر دے پیدن انہیں پھڑ کے تو ایک مار دیتی تے ہونے ستے کوئی شے نہیں اور محض لازم ہے اس کو سوال بھی یہ بھی تو کیڑے مکوڑے نہیں چوئیں تو کیڑے مکوڑے مارنے سے تو کوئی جزا نہیں جمعہ ایڈیاں کیوں موثر ہو گئی ہیں محض لازم ہے اس کو جزا جمعوں میں اگرچہ یہ نہیں ہے سید تو جزا کیوں ہے
اس لیے کہ جوں پیدا ہوتی ہے بدن سے اے میل وچوں پیدا ہوندی ہے اور کون جوں جیسا کہ بال بدن سے پیدا ہوتے ہیں پس جوں کے ازالے میں مارنے میں میل کچیل کا ازالہ کرنا ہے تو جب کہ حکم یہ ہے کہ حج وچ ایویں رہو ਇੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਮਲੰਗ ਤਲੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਜੀ ਵਾਲ ਬਿਖਰੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ ਅੱਛਾ ਜੀ بس لازم ہے اس کو اس وجہ سے صدقہ کہ ان ازالہ شاس کیتا ہے شاس دا کی معنی میل اس لیے کہ یہ ازالہ شاس اس لیے کہ منع ہے شاس کے ازالے سے قول شیخ رحمہ اللہ کا جس نے ماری مکڑی کی ماری مکڑی تو صدقہ کرے اس کے ساتھ جو چاہے اس لیے کہ جراد خشکی کے شکار سے ہے کون مکڑی قول شیخ کا اور ایک کھجور بہتر ہے مکڑی سے ایک کھجور ایک مکڑی ماری دے صدقہ ایک کھجور دے دے یہ جو شیخ نے فرمایا نا وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن محض فرمایا ہے یہ برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے ساتھ اللہ اکبر کیونکہ روایت کی گئی ہے یہ بات کہ ایک قوم اہل حمص سے جی پہنچے وہ مکڑیوں کو ان حالت رام میں مکڑیاں مار دیتیاں اور تھے وہ محرم تو انہوں نے سوال کیا جناب کعب احبار سے اے تابی نے کی نے اور صحابہ بچوں نے عبداللہ بن سلام اے حضرت عمر دے زمانے چ ہوئے مسلمان کون کعب کعب اینا وڈا پہلے بسلکاں دا علامہ سی کلا ہی جڑا ہے علماء او احبار حبر دی جمع او جی میں ایتھے ایک بندہ ہوئے تو انہوں آکھو اے کلا ہی علماء بھئی اینا انہیں پڑھے ہے بھی پوری گویا کے عالمہ دی جماعت ایویں کعب نو کعب حبر نہیں کعب احبار سمجھا جی او جڑے نا سابقہ قوماں دے وقائے تفسیر اچ منقول نے نا زیادہ یا عبداللہ بن سلام کولوں نے تے یا حضرت کعب احبار کولوں ہے او صحابی نے تے اے تابی نے تے اینا پوچھا کنہ کولوں جناب کعب احبار کولوں او جس لئے مسلمان ہو گئے وہ بھی حج تے سان بھی او حمص والے پوچھا بھئی ایسی مکڑیاں مار بیٹھے ہیں تو کی کریے تو آپ نے واجب کیا ان پر ہر مکڑی میں ایک درہم فرمایا ہر مکڑی دے بدلے پس ذکر کیا حمص والوں نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سانو جناب کعب نے ایک گل آکھی ہے فرمایا حمص والے تھوڑے کول بڑے پیسے نے چوکھے لگتا ہے اور مفعل تعجب اما اکثارو درہمکم یا حمص تھوڑے کو لگتا ہے پیسے بڑے چوکھے نے جی فرمایا ایک کھجور بہتر ہے مکڑی سے ایک اے فتویٰ دیتا کہ نہ حضرت عمر رضی اللہ اچھا بھائی تھلے لکھے ہیں اندے عاشیے تھے کہ انّا رجلاً کہ ایک رجل آیا حضرت موت امام مالک کی روایت اس طرح ہے ایک رجل آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تے پس سوال کیا اس نے حضرت عمر سے مکڑیوں کے بارے میں کہ اس کو اس نے مارا تھا حالانکہ محرم تھا تو حضرت عمر نے جناب کعب احبار کو فرمایا تعال ادھر آؤ حتیٰ نحکما حتیٰ کہ ہم فیصلہ کریں مل کر ادھر آؤ کیا کرنا ہے تو جناب کعب نے عرض کی کہ ایک درہم کیا
فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے فرمایا لکعب، حضرت کعب کو، انک لتجد الدراہم، کعب تو ول بڑے پیسے کو رکھے نا میں لوگوں میں پیسے دے حکم دینا تو جی. اس لیے آپ نے فرمایا لتمرۃ خیر من جرادۃ، لا خیر من جرادۃ. اللہ اکبر. قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ بندہ جس نے قتل کیا اس شے کو کہ نہیں کھایا جاتا گوشت اس کا، ماں کا بیان یعنی سید، یعنی وہ شے مار دیتی جنہا گوشت ویسے حرام ہے تے ہے سید، جیسا کہ سبا درندے اور جڑے پیچھے کڈے نو تو نکل گئے باقی، اور ان کی مثل تو لازم ہے اس پر جزا جیسے شیر اور چیتا اور نمر. کون ہیں؟ وہی ایکو جہی نے، اور دابو کی بجو اینا بچ ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا ونحوہا سے مراد ہے یعنی سبا و تیر، جیسا کہ بازی، شقرا اور ان دونوں کے مشابہ اور جڑے حملے کرنے والی چیزاں نے جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا، ان کی جب جن کا مار دیا نا تو جزا دینی ہے، تو جزا کنی ہے کہ نہ تجاوز کرے اپنی قیمت کے ساتھ بکری سے. انہاں دی قیمت اینی دینی ہے کہ اینی قیمت دی بکری نہیں ملتی، اس تو تھوڑی، یا بکری جنی. اور ویسے تو شیر جڑا ہے نا ایک وہ بڑا مہنگا ہے سمجھیں، لیکن کہ ان دی قیمت اینی دینی ہے کہ بھی شاہ تو ودے نا، اور کم کر دے اس سے، اور نہ پہنچائی جائے شاعت کے فوق، بکری تو بدے نا بھئی. ایسل قانون ہے سنے جی بیا جنہیں اور کچھ شیاں ماریاں نے نا تے انہاں دی قیمت جڑی دینی ہے نا وہ نہیں ہوئے کہ بکری تو بدے نا. امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا واجب ہے قیمت اس مرے ہوئے سید کی پہنچے جہاں تک پہنچے، اور اگر ہو محرم قارن. کون تو کنے حرام ہوں نے دے، پس لازم ہے اس پر جزا اس پر یہ کہ نہ تجاوز کرے ان دونوں میں شیطان سے اندانا. انہیں اگر کوئی شیر شور مار دیتا تے انہیں پھر پتا جے دو جزاواں دینیاں نے تے او قیمت جیڑی ہے نا ڈبل کرنی ہے نا، دو بکریاں کولو بدے نا. کندے کولو؟ اچھا جی مسئلہ نمبر 9 جی. اور اگر قتل کیا اس کو، اس شکار کو، محرمان نے سید نو قتل کیتا دو محرمہ مل کے، پس ہر ایک پر ان سے پوری جزا ہے، نہ تجاوز کرے، نہ تجاوز کیا جائے اس کے ساتھ بکری سے. قول شیخ کا لا یتجاوز بشاۃ بالرفع کما فی قول سیرہ بزید فرسخان. قذافی نے اور دسنے بنائے فعل بنانا ہے جی. اچھا جی مسئلہ، اور اگر حملہ کیا درندے نے محرم پر، اور بیڑیا تے پیچھے آ گئے نا ویسے ہی مارنا ہے، انہیں تو کوئی شے نہیں. شیر شور نے آکھیا ہے بھی یہ ذرا شکار نے تے نہ نہیں مارنا، لیکن انہاں وچوں کسی بھی شے نے کی کیتا، اگر حملہ کیا درندے نے محرم پر اس نے بچاؤ کرتے ہوئے اس کو مار دیا تو فلا شے علیہ ہون. اور اسی طرح جب حملہ کر دیا سید نے، کس نے؟ مثلاً پرلے پاس 12 سنگھ آیا دوڑدا سنگھ ٹھوکن لگ پیا، 12 سنگھ نے واری واری مارے بندے تو کچومبر نکل جانا ہے جی. انہیں اگو ڈانگ ٹھوکی اندر علاقے چ اتنے پڑکدا آیا تھلے جی، تے لہٰذا کوئی شے نہیں. یا ایویں جنگل چ مجھاں نہیں ہوندیاں سنڈے
ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਗੋਂ ਮਾਰੀ ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛੱਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਟਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ کہ کوئی نہیں. امام ظفر ہے مولا نے فرمایا واجب ہے جزا اعتبار کرتے ہوئے بالجمل السائل. بل جمل کی ہوں اونٹ حملہ کرنے والا. اونٹ یہ ہوں اٹھ تے جڑے نا پالتو جانور ہیں، ان دے کولوں کو مراد جڑا ہے نا وہ جڑے جنگلی اٹھ نے، کوئی جنگلی او مراد جی جی اے جمل تو مراد زرافہ لکھا نے نا ہیں، زرافے نو جنگلی اٹھ آندے نے؟ نہیں نہیں، اور ہوندے نے جنگلی اٹھ، جنگل وچ ہیں اٹھ ہیں. بالجمل السائل کہ اس کی جزا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، توجہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ وہ یعنی بندہ اجازت دی گئی اس کے لیے متوہم کے قتل کرنے میں ان سے عذاب، ان کے قتل کرنے میں کہ وہم ہے ان سے عذاب کا. اور پیچھے دیکھا توفیہ بھائی کہ دے گئے کوگو بسم اللہ. او کان، ال، بیڑیا، حیا، اقرب، کتا، چوہا، ان سے وہم ہے کہ نقصان دیں گے، دیتا نہیں تو انہوں مارنے دی اجازت ہے. یہ پیچھے پڑھے کہ نہیں؟ انہوں اے جن نے بالفعل حملہ کر دیتا ہے ان بطری کے اولا مارنے دی اجازت ہونا. ان پہ کو پھر عبارت ہم کہتے ہیں کہ بندہ اجازت دی گئی بندے کو اس شے کے قتل کرنے میں کہ وہ میں اس سے ازا کا، اور 4-5 شیاں جیسا کہ فواسق میں ہے، تو پس البتہ یہ کہ ہو بندہ معزون متحقق کے دفع کرنے میں بطریق اولا. اور جنہیں حملہ کر دیتا ہے یہ تو متحقق ہو گیا کہ تکلیف دے رہے ہیں جی. اور باوجود اذن کے اشارے کی طرف سے اذن کے پائے جانے کے بھی مار سکتے ہو تو نہیں واجب جزا حقاً لہو، برخلاف جمل سائل کے حملہ کرنے والے اونٹ کے، کیونکہ واجب ہے محرم پر قیمت اس کی عندہما، خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے. سنیں یہ پالتو نہیں کوئی جنگلی مراد ہے جی، کیونکہ پالتو تو وہ تو پالتو میں جو ان تو مارنا ذبح کرنا ہو تو ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی نہیں جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا مسئلہ جی، وینے بھوک لگ گئی تو شیخ کو نہیں پہ لبدی، کدے جا رہے حج کرنا. قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر یہ حاجی دل حج کر کے واپس آن شکار لبے مار سکتے ہیں، ہوں رام کوئی نہیں. پس اگر مجبور ہو گیا محرم شکار اس کے اس سید یہ نہیں بھی جڑا مار لیا سو، جڑی شیاں نے نا شکار شریعت نے آکھیاں وہ نہ چل رہا ہے. پس اگر مجبور ہو گیا محرم سید کے گوشت کے کھانے کی طرف، کوئی شے نہیں کھان لبدی بھوک مرد ہے تو ہوں ہرنی سامنے آ گئی یا خرگوش ہے، یہ کیا بھی انہوں مار کے کھا سکتا ہے کہ نا مجبوری بن گئی. فاما ند ترا، پس اس نے قتل کر دیا اس کو تو پھر انہوں کی تو سکھا گیا ہے تو فعلیہ الجزاء، تو اس پر انہوں دیکھا جب مسئلے بہت سارے بڑے عجیب مسئلے. پھر جب نہ ادا کرے جزا حتیٰ کہ کھا گیا اس کو تو پس اس پر ایک جزا ہے اور دونوں کا تداخل ہو جائے گا بالاجماع. یہ مسئلہ پیچھے گزرے ہے.
اور اگر ادا کر دی جزا پہلے جنہوں ماریا ہے تو پھر کھایا ہے تو واجب ہے بھی قیمت اس کی جو کھایا اس نے عند ابی حنیفہ. اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے لا شیء علیہ. لو جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور اگر مجبور ہو گیا میتا کے کھانے کی طرف اور شکار کے کھانے کی طرف, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ੈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋ ਮਰੀ ਸ਼ੈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਰ ਹਰਨੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਣ ਹਰਨੀ ਕਦੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਤਾ ਹੋਣਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਵੇ? ਸੁਣੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈ ਮੈਤਾ اور چھوڑ دے شکار اندہما. طرفین فرماتے ہیں شکار چھوڑ دے تو کی کرے؟ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کھائے شکار اور کفارہ دے. اچھا جی مسئلہ, اور اگر مجبور ہو گیا محرم میتا کی طرف اور شکار کی طرف جس کو ذبح کر دیا محرم نے, کیونکہ دونوں رام نے, ایک اپنی موت مری پی ہرنی, ایک ہرنی اتنے محرم نے پکڑ کے ذبح کر دیتی, تو بھی تو میتا ہی ہے. یہ دونوں میتا نے تو کیڑی شے کھائے؟ کھائے مجبور شکار کو اور نہ کھائے میتا کو. اچھا جی مسئلہ نمبر 9. اور اگر پایا محرم نے شکار ہرنی بھی ہے وے تے مسلمان کا مال, ایک مسلمان کو جڑا روٹی بھی ہے گی دیندا نہیں پیا انہوں, سنے ہی تے کی کرے؟ اے ذبح کرے شکار کو تو اس کو کھائے اور نہ لے مسلمان کا مال, مسلمان کا مال نہ لوے بلکہ کی کرے؟ کھا لوے. تو اندر جنہوں بھی کفارہ تو دینا سے پیچھے آ گیا نا. اور اسی طرح جب پایا اس نے صید اور انسان کا گوشت تو ذبح کرے شکار کو, انہوں کھائے اور نہ کھائے کیڑی شے. اور اگر پایا اس نے شکار اور کتے کا گوشت تو کھا لے کتا اور چھوڑ دے شکار کو. کتے دے کھانے تے انہوں جزا کو نہیں, شکار دے کھانے تے کی ہے؟ جزا ہے. اوے فاما ند ترا, او فاما ند ترا ولحم الخنزیر, تو بعد فاما ند ترا انہوں خنزیر دا گوشت لبدا اور کوئی نہیں, بھوک نال مر رہا ہے. قرآن نے آکھے نہیں اجازت ہے جی, یہ تھے ان کتے دا نام سن کے دھکے بکے ہو گئے جی. چلیں یاکل الکلب, اور چھوڑ دے شکار کو. اور کرخی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کیڑا کہ جب مجبور ہو جائے محرم مسلم کے مال کی طرف اور میتا کی طرف, ایک پاسے مردار ہے ایک پاسے مسلمان دا مال ہے تو وہ دیندہ نہیں پیا, زبردستی کر کے ان کو چھیننا ہے, تو کھائے مسلمان کے مال کو اور چھوڑ دے میتا کو. وجہ اس لیے کہ مسلمان کا مال مباح ہے لینا, غیر کا مال ضرورت کے وقت بشرط زمان. اور بندہ بھوکا مر رہا ہے, دوجے کو روٹی پئی دیندا نہیں پیا تے زبردستی کھو کے کھا لینی, بعد روٹی دے پیسے دینے نے جی. شریعت اس دی اجازت دیندی ہے تو ٹھیک ہے. اور مباح ہوتا ہے میتا ضرورت کے وقت بھی, اور غیر کا مال مباح ہے اصل میں اگر نہ ہوتا حق اس کے مالک کا, پس جب مباح کر دیا اس کو ضرورت نے تو اس کا تناول اولا ہے محظور فی الاصل کے تناول سے. کوگو باجا وجہ یہ تو ویخ, ایک پاسے میتا ہے ایک پاسے مسلمان دا مال ہے, پچھے تے اس نے بھی وہ میتا کھائے تو مسلمان دے مال نو نہ چھیڑے. کرخی میں یہ ہے کہ میتا چھوڑ دے تو کی کرے؟ وہ آندھنے کہ ضرورت دے وقت مسلمان دے مال نو لینا اجازت ہے بشرطے کے زمان دینی ہے. اور میتا جڑا ہے نا, میتا ضرورت کے وقت یہ بھی مباح ہوتا ہے کہ کوئی نہیں, تو غیر کا جو مال ہے نا وہ ہے مباح الاصل,
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی مالک دا اس تے حق نہ ہوندا تو پھر تو مباح سی، لہٰذا ضرورت نے بھی اس کو مباح کر دیا، وہ اصل میں بھی مباح تھا، اور اس کا پھر کھانا بہتر ہو گیا بنسبت میتا کے جو کہ اصل میں منع ہے، مجبوری کے وقت اجازت ہے۔ اے ترجش وہ کی مسئلہ ہی پلا بھی کہڑے بچے اندر تمہیں نکا جا کاکا بن گئے کہ بھی یہ مجبوری ہے کہ بھی دونوں کا جب تقابل ہے تو مال مسلم جو ہے وہ اصل میں مباح تھا، کسی کی ملک میں آیا تو منع ہوا، میتا اصل میں منع ہے اور مجبوری کے وقت مباح ہے، اور مجبوری کے وقت میتا بھی مباح ہے اور مال غیر بھی مباح ہے، اور وہ اصل میں بھی مباح تھا، اس لیے مال غیر کھائے میتا نہ کھائے، بعد میں زمان دے دے۔ اچھا جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا جاگ دے پہ ہو، اور کوئی حرج نہیں یہ کہ ذبح کرے محرم بکری، بقر، بعیر، دجاج، بت کسکری، آ جڑے اہلی نے اہلی او پرندے تے چار ٹنگاں والے حلال، انہاں نوں راہ چلدیا حلال کرے تے کرے، حلال نے کھاوے پیوے۔ اس لیے کہ یہ اشیاء لیست بسیودن، یہ صید نہیں ہے، مراد بت سے بڑی ہے وہ جو ہوتی ہے گھروں میں، اس لیے کہ وہ نہیں ممتنے، یعنی وہ بندے نو ویکھ کے ذرا ماسا تو پرا ہوندا ہی ہے، وہ تو انسان بھی یار ذرا پرا ہو جائے گا تو بھی پرا ہو گیا، انہیں اتنی کہ متوحش بن گئے جی۔ بہرحال وہ جو اڑتی ہے پس وہ بچاؤ کرتی ہے، متوحش ہے، او یا جڑا ہے نا یہ ہوں تساں ویکھی کوئی شے نہیں، بڑا کچھ ویکھیا تساں، یہ اڈن والے پرندے جڑے نا انہاں وچ وڈے وڈے ہوندے نے، ایک نو پنجابی جاندے نے مگ، وہ وڈی بطخ جڈا ہوندا ہے جی، وہ بھی اڑدا ہے تو 2.5 کلو گوشت نکل آوندا ہے جی۔ یہ اڈن والے جڑیاں نے نا اڈن والیاں یہ نہیں داخل، وہ پرندے نے، وہ صید نے، یہ جڑے گھراں چ رکھی دے نے تے یہ دو قسم دی ہوندی، ایک چھوٹی تے ایک وڈی، اور بخت بطخ پنجابی جاندے نے بکت، یہ چھوٹی وڈی دو ہوندیاں نے، ویکھیے نے دوویں، انہیں کو تو ویکھیاں ہونیاں نے سائنس پڑھدے ہیں، چلو یہ جڑیاں نا اہلی نے، ایویں آ جڑی ساڈی مرغیاں نے جی جی۔ اچھا کہ مقید کیا کسکری کے ساتھ، یہ عوض مرغابی سے بڑی ہے، اعتراض ہے بت غیر کسکری سے، اور وہ ہے جو اڑتی ہے مرغابی وغیرہ، کیونکہ وہ صید ہے۔ کسکر ایک علاقہ ہے بغداد کے علاقوں میں سے، اوتھے بھی زیادہ سن، انہیں اتوں دی مثال دیتی بھی جڑے اس علاقے دے، ادھر کو بندہ مثال لکھ دینا تے مثال دینی سونا جڑا جیس پنجاب دے کسی علاقے دی کسی چھپڑ دی جتنے نریاں بکتے ہونیاں سن جی، ان دی مثال دینی سونا بھی جی فلانے پنڈ دا چھپڑ دیاں بکتا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اگر اچھا جی کبوتر اے پرندہ ہی کی شے، اے کی ہے پرندہ ہے، اور اگر مارا اس نے کبوتر تمبی والا، کیڑا اور جن دے پیراں تک وال ہوندے نے نا، یہ چوکھا اڑ نہیں سکتا، اس نے اس کبوتر کو مار دیا، مسرول کو، یا ہرنی مستانس کو، یا ہرنی جڑی ہے نا وہ پالتو ہو گئی تے انہوں مار دیتا، تے کی ہیں کی طائران لکھے متن چ کی ہے، میرے کو اتنے بھی زبیہ نہیں ہے جی، یا اس نے مار دیا۔ ویسے بہتر جڑا ہے نا وہ جڑا ہے نا ارنی ہوئے تا بھی ٹھیک ہو، تو بے نستور بھی میں دسنا تنوں کہ جے پرندہ مستانس ہوئے تو تا بھی ٹھیک ہے، دو میں طرح صحیح ہے، ہرنی مستانس پرندہ مستانس دو میں طرح ٹھیک ہے، تو لازم ہے اس پر جزا، اس لیے کہ یہ دونوں اصل خلقت میں متوحشان ہیں اور انس عارضی چیز ہے۔ سنیں، مسر والا
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਇਆ ਕੋ ਨੇ ਸੁੱਥਣ ਪਾਈ ਹੈ। جی ਕੀ ਪਾਈ? ਸੁੱਥਣ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਬਯਨ ਮੁਸਤਾਨਿਸਨ, ਉਹ ਮੁਸਤਾਨਿਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੁਹਰਮ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਹਰਮ ਉਸ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜਾਨ ਅਗਰਚੇ ਹਿਰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਨ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁਫਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਜੰਮੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। توجہ جی۔ اچھا جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جب ذبح کر دیا محرم نے شکار، اور جڑا نہیں سی کرنا تو نے کی کر دیتا، پس ذبیحہ اس کا میتا ہے، نہیں حلال کھانا اس کا، اس کا کھانا۔ اور اسی طرح وہ کہ ذبح کیا اس کو حلال نے حرم کے شکار سے، مسئلہ آگے آ رہا ہے، حدود حرم میں جو چیزیں ہیں، کس میں؟ حدود حرم میں جو شکار ہے وہاں محرم نہیں، غیر محرم اس کو ذبح کر دے حدود حرم کے اندر پکڑ کر، وہ بھی میتا ہے، ان میں کھانے دی اجازت نہیں۔ اگر مسئلہ رل مل نہ جائے اور محرم جتھے بھی کوئی شکار کر پکڑے تے ذبح کرے وہ میتا ہے، لیکن حدود حرم کے اندر خواہ محرم ذبح کرے خواہ حلالی ذبح کرے وہ کیا ہے؟ وہ میتا ہے جی۔ محض فرمایا لا یحل اکلھا، آخر میں تو کھانا، اور تحقیق ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فذبیحۃ میتۃ، جلے میتا کہتے پھر کھانا حلال تو نہیں، پھر ذکر کیوں کیتا؟ اس لیے کہ بسا اوقات وہم کیا جاتا ہے کہ میتا حلال ہے کھانا اس کا، جیسا کہ مچھلی یہ بھی میتا ہے لیکن کھانی حلال ہے، تو پس ازالہ کیا وہم کا یہ لا یحل اکلھا کے ساتھ، یا احتمال ہے کہ وہ میتا ہے محرمین پر نہ کہ حلالیوں پر، بھئی یہ شاید حرام ہے جنہیں حرام بدا ہے، جس لئے محرم انہوں ذبح کرے تو شاید جڑے حلالی انہوں واسطے کیے حرام نہ ہوئے کی ہوئے حلال ہوئے جی۔ پس زیادہ کیا اس کو بطور بیان اپنے قول کے ساتھ لا یحل اکلھا، یعنی نہیں حلال کھانا اس کا کسی ایک کے لیے، نہیں ایک کے لیے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور کوئی حرج نہیں یہ کہ کھائے محرم شکار کا گوشت، شکار کیا اس کو حلالی نے، شکار کیتا ہے غیر محرم نے تو انہوں کھائے کون؟ کھائے تو ہون کوئی حرج نہیں، ہون یعنی اے فل ہل، اے ہل وچ انہیں شکار، حرم وچ نہیں، حرم وچ تو میتا ہی، حرم تو باہر جتھے بھی انہیں شکار کیتا تو بندہ غیر محرم ہے، انہیں ہرنی ذبح کر دیتی، ذبح کر کے محرمان ہوا کیا میں آپ کو پتیلا پکایا ہرنی گوشت کھاؤ رج کے تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی بہرحال جب شکار کرے اس کو حرم سے تو پھر نہیں کھانا، نہیں حلال کھانا اس کا۔ اچھا جی، قول اس کا وذبحہ، اے ذبحہ الحلال، بھئی شکار بھی انہیں کیتا ہے تو ذبح بھی تتائیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، جب کہ نہ دلالت کی ہو اس کی محرم نے شکار پر اور نہ حکم دیا ہو محرم نے اس بندے حلالی کو شکار کرنے کا، نہ رہنمائی کی تھی تو نہ انہیں تو پھر انہیں شکار کیتا اپنی مرضی نال تو ہون وہ کھا سکتے ہیں۔ سنے ہی، اور برابر ہے کہ شکار کیا ہو اس کو حلالی نے اپنے لیے یا اور نیت محرم دی کیتی، انہاں دا دخل وچ کوئی نہیں، ان دا دخل کوئی نہیں وچ،
تو انہیں محرم کے لیے کر دیا، پس بے شک جائز ہے محرم کے لیے یہ کہ کھا لے اس کو جب کہ نہ ہو محرم کے لیے اس میں کوئی دخل، اور اگر نہ حکم دیا اس کو شکار کا لیکن حلال نے شکار کیا اس کو محرم کے لیے قصدن، تو پس وہ حلال ہے کس کے لیے؟ محرم کے لیے۔ برابر ہے کہ شکار کیا اس کو حلال نے اپنے لیے یا کیونکہ جائز ہے محرم کے لیے یہ کہ کھائے اس کو جب کہ نہ ہو محرم کے لیے اس میں کوئی ایشا بس سنیں یا انہیں کہ یار چھری دیں تو چھری کٹ کے دے دی تھی، کوئی بھی دخل پایا گیا نا تو پھر نہیں کھا سکتا جی، اندر وچ کوئی تعلق نہیں جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور توجہ، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور حرم کے شکار میں جب ذبح کرے اس کو حلالی تو اس کے شکار میں جزا ہے، ان دے وچ جزا ہے جی۔ حرم دا وکھرا مسئلہ ہی، حرم دا وکھرا مسئلہ ہے، مگر وہ کہ مستثنا کیا ہے اس کو شرع شریف نے، کس نے؟ مستثنا کیا ہے، وہ اگوں آ جاندہ ہے، یعنی واجب ہے اس پر کہ اچھا یہ جڑا حرم دا شکار حلالی نے ذبح کیتا ہے، مار دیتا ہے، ان دی صرف قیمت ہی لازم ہے، اور صدقہ کرے اس قیمت کا فقراء پر، نہیں کافی اس کو روزہ، اے روزے نہیں جے رکھ سکتا جن حرم دا شکار مارے، بار مارے تو ترائے صورتاں نے او محرم، لیکن اے حرم دا شکار کدے مارے آتے تھے صرف مارا کہ نہیں حلالی، صرف ان دی قیمت دینی ہے، اس لیے کہ یہ چٹی ہے اور کفارہ نہیں ہے، پس مشابہ ہو گیا مالوں کی زمان کے، جن میں کسی دا مال غصب کریے تو کی کری دا مال کی قیمت دینی ہے، یا مال واپس کرے یا قیمت واپس ہو نہیں سکتا، مر گیا ہے لہذا قیمت دینی ہے، یعنی جب قتل کیا حلالی نے کیڑا شکار، مسئلہ سنا جی بھئی، بہرحال جب قتل کیا حرم کے شکار، قتل کیا شکار کو محرم نے کتھے؟ محرم سیتے نے حرم دے اندر شکار مارے ہم، پس بے شک یہ ادا ہو جائے گا کفارہ محرم کا روزوں کے ساتھ، ان اجازت ہے، اس لیے کہ محرم کے حق میں نہیں ظاہر ہوئی حرم کی حرمت، کیونکہ اسے تو مطلقاً شکار پہلو ہی حرام ہے جی، حدود حرم دی کوئی نوی حرمت ظاہر نہیں ہوئی، یہ تو پابندیاں بیچے جی، سنیں ہی تو پس واجب ہے اس پر کیڑی شے کفارہ، اور ادا ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ اچھا کیا یہ محرم جب حدود حرم کے اندر شکار مار دے تو باہر اگر مارے تو اس کی قیمت کی قربانی بھی جائز ہے، یہاں اس طرح قربانی لے کر دے سکتا ہے کہ نہیں؟ کھانی خریبہ ہی ہیں، کیا کافی ہے اس کو حدی؟ او حرم دے اندر کنے مارے ہم دھیان کرے جی جزی ابن قابو رکھے نا یار، اس میں دو روایتیں ہیں، ایک ان کی یہ ہے کہ نہیں ادا ہوگا واجب اراقۃ الدم کے ساتھ بلکہ صدقہ کرے گوشت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایک روایت ہے کہ ان دی قربانی لے کے نا اس قیمت دی تے صرف خون بہانا کافی نہیں، ذبح کر کے تے غریباں نو گوشت ونڈے گا تے تاں ذمہ داری پوری ہوے گی، اور باہر تے تحفے آئے وے نا صرف وہ جڑے باہر ان دے ذمے آیا ہے حدود حرم میں ذبح کیتی پرا گیا پانی لین تے مگروں چک کے لے گیا تو کوئی حرج نہیں ہو گئی، لیکن ایتھے وے کہ کی کرے باقاعدہ صدقہ بھی کرے، حتیٰ کہ شرط کی گئی ہے یہ کہ ہو قیمت گوشت کی ذبح کے بعد مثل قیمت شکار کے، پس اگر ہو کم اس سے تو نہیں کافی اس کو، ایک گوشت ان دی قیمت دے برابر ہوئے تے تاں جڑا حرم دے اندر مارے ہے، اور اسی طرح جب چوری کر لی، چوری ہو گیا مسبوع، انہیں ذبح کیتا ہے تو پرا گیا تو کوئی چوکے لے گیا،
اس لیے کہ نہیں دخل دم کے لیے چٹیوں میں، محض وہ معتبر ہے اس میں تملیک من المحتاج، غیر نو مالک بنائے تے تاں اے ادا ہونا ہے، ورنہ ادا نہیں ہونا۔ ایک روایت ایسی ہے، اور دوسری روایت میں ادا ہو جائے گا واجب صرف خون بہانے کے ساتھ، وہ پچھلے مسئلے کے مطابق، حتیٰ کہ جب چوری کر لی کسی نے مذبوح کی تو نہیں لازم اس کو کوئی شے غیر اس کا۔ اچھا جی، اگر ذبح کیا حلال نے شکار کتھے اور ادا کر دی جزا اس کی تو نہیں حلال اس کے لیے کھانا اس کا، کیونکہ وہ تو میتہ ہے، جزا دے کے بھی کھانا یہ میتہ ہے جی، یہ مردار ہے، کسی واسطے بھی حلال نہیں۔ اور وہ بندہ اوچی یار جس نے توڑ دیا انڈا شکار کا، بس لازم ہے اس پر قیمت اس کی۔ کندی قیمت اوے انڈے دی اور کندی سنیں ایشا بس ہے قیمت اس کی۔ پس اگر نکلا انڈے سے بچہ مرا ہوا، پس لازم ہے اس پر قیمت بچے کی، حیّن او زندہ دی، اور نہیں ہے کوے کے مارنے میں اور چیل کے مارنے میں اور بھیڑیے کے مارنے میں اور سانپ کے مارنے میں اور بچھو کے مارنے میں اور چوہے کے مارنے میں اور کاٹنے والے کتے کے مارنے میں۔ قلب العقور، عقور بالفتح ہیں، اور جڑا وڈ دے بولا نہیں مراد، بولا تو خواہ مخواہ مارنا ہی ہے، لیکن جڑا بھی کتا لڑتا ہے جی جی ہلکا ہی ہے جی جی۔ چلو جی، کیا نہیں ہے جزا، اور نہیں ہے مچھر کے قتل مارنے میں، اور کس کے پسو کے مارنے میں، اور چچڑی کے مارنے میں۔ ویسے بوزنا لکھے ہے بکرات بھی باندر، لیکن وہ تھے وہ مراد نہیں ہے گا جی، کوئی شے۔ اور وہ بندہ جس نے مار دی ایک جون، صدقہ کرے اس شے کے ساتھ جو چاہے، اور جس نے مار دی مکڑی، صدقہ کرے اس کے ساتھ جو چاہے، اور ایک کھجور بہتر ہے ایک مکڑی سے۔ بین استور لکھے کچھوا کسے مارا، سلحفات کچھوے نواندے نہیں، کسے کچھوا مار دیتا ہے تو پھر بھی کوئی شے نہیں، کیونکہ یہ حوام اور حشرات میں سے ہے۔ چلو جی، اور وہ بندہ جس نے قتل کر دیا اس جانور کو کہ نہیں کھایا جاتا گوشت اس کا درندوں سے اور اس کی مثل، پس لازم اس پر جزا، اور نہ تجاوز کرے اپنی قیمت کے ساتھ بکری سے، اور اگر حملہ کر دیا درندے نے محرم پر، پس اس نے مار دیا اس کو تو کوئی شے نہیں اس پر، اور اگر مجبور ہو گیا محرم صید کے گوشت کے کھانے کی طرف، پس قتل کیا اس نے اس کو تو لازم ہے اس پر جزا۔ کیا ہے جزا؟ صرف ایک مجرم نہیں ہویا جی، بے احرام بن کے تکے پکڑے نا، اور کوئی حرج نہیں بئی طور کہ ذبح کرے محرم شات کو اور بقرہ کو اور بعیر کو اور دجاج کو اور بت کسکری کو، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر قتل کیا اور ذبح کیتا حمام مسرول یا ہرنی مستانس، بس لازم ہے اس پر جزا، لازم ہے جزا۔ اور اگر ذبح کیا محرم نے شکار کو تو پس ذبیحہ اس کا میتہ ہے، نہیں حلال کھانا اس کا۔ سنیں
اے شاباش. اور کوئی حرج نہیں کوئی حرج بیں طور کہ کھائے محرم شکار کا گوشت کہ شکار کیا اس کو حلال نے کیا اس کو حلال اور غیر محرم نے اور ذبح کیا اس کو کیا اس کو کس نے حلال نے. سنیں جب کہ نہ دلالت کرے اس کی ہو اس پر محرم نے دلالت کی اس پر محرم اور نہ حکم دیا اس نے حلال کو اس کے شکار کرنے کا. حکم دیا اس نے حلال کو اس کے شکار کرنے کا. اور ویکھو نا عشیت وہ نا صحابہ پاک احرام میں سن تے جناب ابو قتادہ پرلے پاسوں آئے سن تے انہاں اجے اگے جا کے احرام بننا سی جی تے او جڑا نہیں نیل گائے جڑی ہوندی ہے او پرلے پاسوں آ گئی تے او جڑا نا جناب ابو قتادہ انہاں دے ہتھوں نیزہ ڈگ پیا. جی انہاں ایک صحابی نو کیا جڑے تھلے ٹر رہے پھڑائیں انہاں چپ پھر انہاں آپ تھلے لے کے پھڑیا پھڑ کے ماریا ان دی کانڈے چ نیزہ پھر انہوں ذبح کیتا ذبح کر کے تے پھر گوشت جڑا ہے نا پکایا کچھ نال لے کے گئے. اوتھے سونے پوچھا سی کہ کیا تساں مدد کیتی ہے کیا تساں اشارہ کیتا ہے تو انہوں عرض کیتی جی نہیں تو فرمایا پھر کھا لو ٹھیک ہے جی. ایتھوں مسئلہ بنیا جی ایتھوں بھئی تساں اشارہ بھی نہیں کیتا مدد بھی تے پھر تسی یہ کھا لو گوشت جی. چلو جی. اور وہ کدھر گیا ہے حرم کے شکار میں جب ذبح کرے اس کو حلالی تو جزا ہے کیا ہے. ایک منٹ میں نکیو اور دیکھو نا دلیل عاشیت لکھی بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم بنا دیا مکے کو حرام کیا ہے مکہ کو نہ کاٹے جائیں اس کے گھاس اور نہ کاٹے جائیں اس کے درخت وغیرہ اور نہ بگایا جائے اس کے شکار کو. حضرت عباس عرض کی تھی سونے جڑا ازخر گاہ ہے یہ سانو لوڑ ہے سی قبراں تے پانے آ تے چھتاں تے پانے آ. سونے پھر استثناء کی تھی الا الازخر